باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ معزز ناظرین، میں سید اولاد حسین نقوی النجفی عرض کربلا ٹی وی کی جانب سے پروگرام سفینۃ النجات کی نوی نشست میں کربلا معلیٰ سے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ابواب حرم امام الحسین علیہ السلام پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا کلام حرم کریم کربلا علیہ السلام کے نامے باب باب الراس پر ہے۔ راس عربی زبان میں سر کو کہتے ہیں، اور یہ باب ذریعے مظلوم کربلا علیہ السلام کے سر کی جانب واقع ہے۔ اس باب پر ایک سلام السلام علیک یا قتیل العبرات رقم ہے۔ قتیل کا مطلب قتل کیا گیا، اور عبرات کا مطلب عبرتناک یا کسی کو بہت زیادہ رلانے کے ہیں۔ السلام علیک یا قتیل العبرات، میرا سلام ہو آپ پر کہ آپ کو عبرت کے ساتھ قتل کیا گیا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے باب السلطانیہ کی نشست میں بیان کیا تھا کہ یزید ملعون نے تخت نشین ہونے کے بعد اسلام کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال میں تبدیل کرنا چاہا، تو امام علیہ السلام نے اس ملعون کے خلاف قیام کا ارادہ فرمایا اور اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو الوداع کیا اور کوفہ کی طرف سفر کا آغاز فرمایا، اور کوفہ سے ایک منزل پہلے، جسے بعض مورخین نے قادسیہ کا نام دیا ہے، جناب حر علیہ السلام کے ساتھ کربلا کی طرف رخ فرمایا، اور 2 محرم الاحرام سن 61 ہجری جمعہ کے دن امام علیہ السلام کربلا میں داخل ہوئے اور اپنے خیام نہر القمہ کے قریب نصب فرمائے۔ 7 محرم کو ابن زیاد ملعون کے فوجی دستے یزید ملعون کی طرف سے کربلا میں آنے لگے، اور 7 محرم کو خیام حسینی کو نہر القمہ سے ہٹانے کا اصرار ہونے لگا۔ آخر امام علیہ السلام نے خیام کو اس مقام پر جہاں پر آج خیام حسینی کی زیارت کی جاتی ہے لگانے کا حکم دیا۔ 8 محرم کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب الحسین پر پانی بند کر دیا گیا۔ 8، 9 اور 10 محرم 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے خیام سے العطش العطش کی صدائیں آتی رہیں، لیکن پانی اولاد رسول پر بند رہا۔ 10 محرم کی رات شب عاشور خیام کے اطراف میں خندق کھود دی گئی اور اس میں آگ لگا دی گئی تاکہ خیام اطراف سے محفوظ ہو جائیں۔ ساری رات اصحاب الحسین امام حسین علیہ السلام کے پاس اپنی وفاداری کا عہد کرتے رہے۔ پس یوم عاشور نماز فجر کے بعد فوج یزید کے امیر لشکر عمر بن سعد بن ابی وقاص ملعون نے امام الحسین علیہ السلام کے خیمے کی جانب پہلا تیر مارا اور جنگ کا آغاز کیا۔ یوم عاشور نماز فجر کے بعد صف بندی ہوئی، لشکر یزید سے اور لشکر حسین علیہ السلام سے ایک ایک فرد جاتا، جنگ ہوتی، اصحاب الحسین شجاعت کے جوہر دکھاتے، جب کوئی مقابلہ نہ کر پاتا تو جنگ کے قوانین رون ڈالے جاتے، ہزاروں کا لشکر ایک ناصر حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیتا، پھر بھی وہ ناصر امام بڑی شجاعت و دلیری سے مقابلہ کرتے، ایک ایک ناصر کئی ملعنوں کو واصل جہنم کرتے، اور آخر امام علیہ السلام کے قدموں پر جان نچھاور کر کے نصرت امام علیہ السلام میں شہید ہو جاتے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی حر کے بیٹے، کبھی حر کے بھائی، کبھی حر کے غلام، تو پھر حر کے لاشا کو خیام میں لاتے، کبھی حبیب بن مظاہر، کہیں پر علی بن اوسجا، تو کہیں پر زہیر بن کین نصرت کے لیے اذن طلب کرتے۔ شہادت کے بعد امام علیہ السلام اپنے اصحاب کا لاشا میدان سے خیام میں لاتے کہ آخر جوان بیٹے نے ضعیف بابا سے اذن طلب کیا۔ بہت درد کا مقام ہوتا ہے جوان بیٹے کو موت کی اجازت دینا، خاص کر وہ بیٹا کہ جو ہم شکل رسول ہو۔ پس یوم عاشورہ عجیب منظر دیکھنے کو ملا، جوان 18 سال کے بیٹے کا لاشا اور 57 سال کے ضعیف بابا سینے سے
3 نوک والی برچھی نکال رہے ہیں اور ساتھ میں یہ فرما رہے ہیں اے میرے اللہ اکبر جیسے 1000 بیٹے بھی ہوں تو نانا کے دین پر قربان کر دوں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی نویں نشست۔ اگلی نشست کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر، والسلام۔